السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 62 ہے۔ حال بکھرے ہوئے گھر میں جہاں ایک طرف کاٹن پڑے تھے، دوسری طرف برتن، وہیں اسی گھر میں میز پر مٹھائی کے 2 ڈبے بھی رکھے تھے۔ سہراب مدعا بیان کر چکا تھا۔ دوسری طرف عظمیٰ بی نے محض ایک نگاہ بنفشہ کو دیکھا تھا، جو سارے وقت میں ان کے قریب خاموش بیٹھی رہی۔ یہ سہراب ہی کی خواہش تھی کہ وہ یہاں بیٹھے اور ساری بات سنے۔ یہ اس کی زندگی تھی، اسے 7 پردوں میں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو وقت لے لیں مس بنفشہ، میں خود اس وقت یہاں آنا نہیں چاہتا تھا جب میرا بیٹا برسر روزگار نہیں، لیکن ماشاءاللہ سے اس کی زبان نے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اسلان نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ بنفشہ گردن جھکا کر مسکرائی تھی۔ عالم البتہ پھیل کر بنفشہ ہی کی طرف بیٹھا تھا۔ وہ پارٹی بدل کر لڑکی والوں کی طرف سے ہو گیا۔ کیا آپ ابھی کوئی جواب دینا چاہیں گی؟ یافس نے اسلان کے ٹہوکے پر پوچھا۔ اس نے اعتماد سے نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں کو دیکھا، سوائے اسلان کے۔ آپ کے بیٹے کے پاس جاب نہیں ہے، وہ کر لے گا، مجھے یقین ہے۔ اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مکمل ڈگری نہیں، مگر چلتا ہے۔ لیکن آپ کے لڑکے کو کامیاب زندگی کا گر ہی نہیں معلوم۔ عالمگیر نے بات درمیان میں اچک لی۔ اسلان کو وہ آج سے پہلے کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا۔ سارے میں ایک ڈرامائی وقفہ آیا، سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ ایسے غلطی کے بعد سوری کہنا نہیں آتا، عالم نے اضافہ کیا۔ آمنہ، یافس، سہراب تینوں نے ملامت، بے یقینی اور تحیر سے اسے دیکھا۔ عالمگیر ان سب کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آپ تینوں ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، آپ خود بتائیں، جب اسے سوری بولنا نہیں آتا تو یہ ایک لڑکی کو خوش کیسے رکھے گا؟ میں مانتا ہوں میری غلطی، میری تیری، او خدایا یہ تو گنتا بھی ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ عالم کو ایک اور جھٹکا لگا۔ یہاں بیٹھے باقی 2 مرد عالم سے مکمل طور پر متفق تھے، وہ واقعی مرد ہو کر حساب رکھتا تھا۔ سہراب نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ تربیت کی تھی میں نے تو ہو تم پر۔ یہ یافس کی نگاہیں تھیں۔ آمنہ کی نگاہوں میں واضح طور پر میں نے تم سے اس سے بہتر کی امید کی تھی درج تھا۔ اسلان سٹ پٹایا۔ آئی کین ایکسپلین، وہ بہت ہلکی آواز میں بولا۔ تو جاؤ جا کر کرو، عالم نے اسے جھڑکا۔ اسلان الجھن سے اسے تکتا رہا۔ جاؤ بیٹا، یہ تمہیں اپنا لون دکھائے گا۔ جب ان کے گھر کوئی لڑکی دیکھنے آتا تھا تب وہ ایسی سہولیات نہیں دیتا تھا، مگر یہاں معاملات مختلف تھے۔ اس کی ایک ٹانگ لڑکے والوں کی بگی میں تھی اور دوسری وہ لڑکی والوں کی ڈولی پر دھرے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس چڑیا گھر کے پار لال یمن کے لان میں موجود تھے، جہاں چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو تھی، اور وہ دونوں ساتھ کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پشت پر بازو کیے وہ اکتاہٹ سے بولی۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا بیٹھ جائیں۔ وہ کھڑی رہی۔ اسلان نے گہری سانس لی، بازو سینے پر باندھے اور ایک لفظ کا اضافہ کیا، بنفشہ پلیز۔ وہ جو تعلقات اور لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، وہ ہر بار اس کے سامنے نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ بنفشہ بیٹھ گئی۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، ہاں اسے تھوڑا برا لگا تھا، مگر اس وقت حالات کے پیش نظر اس نے بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ صرف انتظار کیا کہ اسلان اسے کوئی میسج کرے گا، معاذرت کرے گا، یا چپ چاپ کافی کا کپ لا کر دے دے گا اور وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی اس نے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ کیا وہ ہر دفعہ اسے یوں پس پشت لگا دے گا؟ کیا وہ ہر مرتبہ اپنا دل توڑا جانا سنبھال لے گی؟ آپ سے کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی معافی اب بھی نہیں مانگ رہا؟ اس نے کلس کر سوچا، البتہ کہا نہیں۔ وہ کیا سوچے گا؟ میں اس کی معافی کے لیے مری جا رہی ہوں۔ کہو، جو کچھ ایڈن برا میں میرے ساتھ ہوا، تم اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ کہہ نہ سکی۔ یہ ان دونوں کی اس معاملے میں پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی۔ اسلان مستفسر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں اسلان، مجھے تم پر ترس نہیں آتا کیونکہ مجھے تم سروائیور لگتے ہو، لیکن اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں وقت کو تمہارے لیے تبدیل کر دیتی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، مت کہنا کیونکہ مجھے برا لگے گا۔ تم میرے لیے پہلے بھی معتبر تھے اور اب بھی۔ لیکن معاشرے کو میں غلط لگوں گا۔ اس حادثے کے بعد کیا تم آرا کو غلط سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تیزی سے بولا۔
یہی میرا جواب ہے. تم میرے لیے قابل عزت ہو، قابل رشک اور قابل تعریف بھی. اسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. یعنی یہ قصہ ہمارے مستقبل کے درمیان نہیں آئے گا؟ ہمارے مستقبل کے درمیان محض تمہارے خدشات اور بے روزگاری ہے. وہ کچھ غیر سنجیدہ انداز میں بولی تو اسلان ہنس پڑا. اسے احساس ہوا وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی. یہاں وہ گردن جھکا کر مسکرا دے گا اور یہاں وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن جائے گی. یہاں وہ بنفشہ پلیز کہہ دے گا اور وہ تھم جائے گی. اس کے اندر کی ساری تباہی رک جائے گی. اور پھر جو وہ کہے گا اس عورت پر ہر وہ لفظ حکم بن کر وارد ہوگا. کیا تھا اس آدمی میں؟ ایسا کیا دیا تھا اس نے؟ کیوں وہ ہر قسم کی آسائشات کے خیال اور امید کو ٹھوکر مار کر اس کے ساتھ کوششوں کا سفر طے کرنے کو تیار تھی؟ میں نے دلب کو اغوا کیا تھا، زید پر حملہ بھی کیا، کئی غیر قانونی طریقوں سے اپنے دشمنوں سے لڑا بھی ہوں. مختصر یہ کہ سیدھی سوچ سے پہلے مجھے ٹیڑھی سوچ آتی ہے. اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہاری غلط کو غلط ہی کہوں گی. دلیپ کا اغوا غلط تھا اور وہ حملہ درست، کیونکہ اپنے تئیں تمہارے سامنے شہابیر تھا. اور جہاں تک بات ہے غیر قانونی طریقہ کار کی، تو وہ تمہیں چھوڑنے ہوں گے. ماضی میں شاید ضروری رہے ہوں، مستقبل میں برداشت نہیں کروں گی. میں کم بولتا ہوں. یہ صرف تمہارا خیال ہے. میں نے تمہیں میرے سامنے بہت بولتے ہوئے دیکھا ہے. میں 9 to 5 نہیں کر پاؤں گا. ساری زندگی شاید چھوٹے بڑے کاروبار کروں، کسی ایک میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن کوئی مجھ پر حکم چلائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. شاید نہیں، یقیناً میں ضرور کوئی کاروبار کروں گا. اور لکھو گے؟ لکھنا چاہتا ہوں، اس نے اعتراف کیا. تم لکھنا، میں تمہیں پڑھنا چاہتی ہوں. یہ ساری گفتگو میں پہلی فرمائش تھی. پتہ نہیں اب ویسی کامیابی ہوگی بھی کہ نہیں، مگر میں اپنے لیے واقعی لکھنا چاہتا ہوں. وہ نرم نگاہوں سے اسے تکے گئی. تم جو لکھو گے میں اسے پڑھنا چاہوں گی. اسلان نے سمجھ کر سر ہلایا. کوئی اور تحفظات، فرمائش؟ میں جاب کرتی رہوں گی. اوکے. شادی کے بعد میں ہر طرح کی قربانیاں نہیں دوں گی اور تمہیں میرے ساتھ گھر کے کام کروانے ہوں گے. اوکے. وہ رکا. کچھ اور؟ تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے. تمہارے تحفظات اور خدشات؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا بنفشہ. مجھ سے مسائل ہوں تو براہ راست کہنا، اور مجھے کبھی مجبور مت کرنا کہ میں بنگشوں سے کوئی تعلق رکھوں. وہ کچھ نہ بولی. میں تمہیں یہ نہیں دے سکوں گا. تم ملنا چاہو تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن مجھے انوالو مت کرنا. کچھ اور؟ بنفشہ نے پوچھا. بس یہ کافی ہے. وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اور میری ماں کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لینا. بنفشہ نے محض پلکیں جھپکائیں. اسے اٹھتے ہوئے دیکھ وہ کچھ حیران ضرور ہوئی تھی. کیا مطلب اب وہ معذرت نہیں کرے گا؟ تمہیں کچھ اور نہیں کہنا؟ اسلان نے سادگی سے اسے دیکھا. مجھے اور کیا کہنا تھا؟ تمہیں واقعی نہیں پتا تمہیں کیا کہنا ہے؟ وہ کچھ زور دے کر بولی. نہیں، میں مشرقی اقداروں کا پاسدار ہوں. جو کہوں گا شادی کے بعد کہوں گا. میں اس کی بات نہیں کر رہی. بنفشہ کی رنگت پل بھر میں سرخ ہوئی. اسلان نے جس انداز سے کہا تھا اس کے لیے نکاح ملانا دو بھر ہو گیا. پھر کیا کہہ رہی ہو؟ اسلان! اس نے کچھ جتانے والے انداز میں اس کا نام لیا. ابھی اسلان کچھ کہتا کہ اس کا موبائل بجنے لگا. وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا اور اس کے عقب میں بیٹھی بنفشہ سلگتی رہ گئی. 3 لفظ کہنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا. کیا شابیر واقعی مانا؟ وہ سارا وقت اس اپارٹمنٹ میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتا رہا. سہراب کا دیا ہوا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا. اسے کسی نہ کسی طرح معلوم کرنا تھا وہ پھنسایا جا رہا ہے یا پھر رابعہ واقعی زندہ تھی. اس کا بازو زخمی تھا. وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. وہ یہاں اس اپارٹمنٹ سے باہر کہیں نہیں جا سکتا تھا. واپس صوفے پر آ کر بیٹھتے وہ سارے کاغذات ایک بار پھر دیکھنے لگا جو سہراب نے اسے بھیجے تھے. چوکیدار کا حلفیہ بیان جس میں وہ شاہویر بنگش کے آنے کا ذکر کر رہا تھا، وہ اس بیان کو شاہ زید کی موجودگی سے بدلنے کا سوچ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے شاہ زید کی وہ لائیو موصول ہوئی جس کی تاریخ 9 نومبر تھی. ڈرگز کی سپلائی سے آنے والا پیسہ اس کے اکاؤنٹس میں آیا تھا اور کاری وار رابعہ کی گواہی تھی. وہ ہر اور سے زلزلے کی زد میں تھا. اس کی واحد امید رابعہ کی غیر موجودگی تھی، جو کہ یافس، عالم اور سہراب کا آنا جانا کافی ہے. یافس 2 سال سے آتا ہے، یہاں اس کی بیوی رہتی ہے. اور یاسر نے اسے رابعہ کے گھر آنے جانے والوں کی تفصیل بھیجی تھی. اس نے آگے نہیں پڑھا. وہ آگے کیا پڑھتا جب اسے آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ محسوس ہونے لگی تھی.
اس کی ماں کی خاطر جو ایک کام اس نے کیا وہ آج 100 پھندوں کی مانند اس کے گلے میں پڑ رہا تھا۔ میں رابعہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے سہراب کو لکھ کر بھیجا۔ کہاں آنا چاہتے ہو؟ میں آؤں تاکہ تم مجھے مارو؟ ٹھیک ہے پھر اپنی عمارت کے پارکنگ ایریا میں آ جاؤ۔ سہراب اور اس کے پارکنگ ایریاز کی ملاقاتیں۔ شاہویر اپنی جگہ سے اٹھا اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اپنا چہرہ دیکھنے پر اسے گمان ہوا یہ اس کا چہرہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، ہونٹ خشک اور ماتھے پر بے انتہا شکنے۔ یہ وہ شاہویر نہیں تھا جو 1 سال قبل نیو یارک کی گلیوں میں جاگنگ کرتا تھا تاکہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ یہ وہ بھی نہیں تھا جسے ایک ایوارڈ شو میں دیکھ کر بڑی سے بڑی اداکارائیں خود کو اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی تھی، کامیابی جس کے قدم چومتی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا، چہرے پر کچھ لگایا اور خود کو پور خوشبو میں بھگویا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چہرہ جھکائے چل رہا تھا۔ پارکنگ میں آ کر اس نے محض ایک پل کو نگاہ اٹھائی، سہراب کی گاڑی عین سامنے تھی۔ وہ اسی طرف چلا آیا، اس کا ایک ایک قدم بھاری تھا۔ اگلی نشست پر سہراب تھا اور پچھلی نشست پر کچھ لہرایا۔ سہراب نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، ساتھ لائٹ جلائی۔ شاہویر نے جو ہی مڑ کر دیکھا وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ سانسیں سینے میں کہیں اٹک گئیں، وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرد سی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد واضح تھا، گوری گلابی سی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور اس کی کھڑی ناک۔ وہ رابعہ ہی تھی، رابعہ پرویز، جوہر 40 کی وکٹم نہیں، سروائیور۔ یافس اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ دونوں اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا سامنا کرنے میں 2 سال لگ گئے شاہویر، وہ گہری یاسیت سے بولی۔ ماضی کا ہر منظر اسے آج بھی پوری طرح ازپر تھا۔ وہ آگ، وہ دھواں، وہ آہیں، اسے سب یاد تھا۔ تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ میں بھی 2 سال تک یہی سوچ سوچ کر خود کو اذیت دیتی رہی کہ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں کسی اور کے حصے کی زندگی کیسے جی سکتی ہوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ بول رہی تھی اور شاہویر چپ چاپ اسے تک رہا تھا، ہنوز بے یقین، بے سانس۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے جسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا وہ تم ہو، جسے ذلت اور گمنامی ملنی چاہیے تھی وہ بھی تم ہو۔ میں تمہارے اعمال کا بوجھ سہ سہ کر تھک گئی ہوں۔ اب تم سے اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی۔ شاہویر نے مردہ ہوتی آنکھوں سے سہراب کو دیکھا جو متفق نظر آ رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کا انداز مکانکی تھا، قدم غیر متزلل۔ آگے جانے سے پہلے وہ ایک پل کو رکا، انہی مردہ نگاہوں سے سہراب کو دیکھا۔ میرے بچاؤ کا کوئی راستہ؟ 2، یا تو اپنی ماں اور روبینہ کو اکیلے مرنے دو یا پھر تم ان کے ساتھ مرو۔ میری ماں؟ دل میں جیسے کچھ کھپ گیا تھا۔ چند لمحے وہ مزید وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے قدم موڑ لیے۔ اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ جس چہرے اور جن قدموں سے آیا تھا اس کی واپسی یکسر مختلف ہوئی تھی۔ اس کی زندگی اس طرح تبدیل ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عرصہ بعد اسے نارا کی یاد آئی، کاش ان تمام مشکلات کے درمیان وہ اس کے ساتھ ہوتی۔ کوارٹر کا صحن اب قدرے سمٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عظمیٰ بھی تھوڑی دیر پہلے دوا لے کر سوئی تھیں۔ بنفشہ باورچی خانے سے کافی کے 2 جہازی سائز مگ اٹھائے اسی طرف آ رہی تھی جہاں اسلان جھک کر ایک ساتھ 2 کارٹن اٹھا رہا تھا۔ دھیان سے اٹھاؤ۔ وہ اٹھاتے اٹھاتے رکا، مسکرا کر اسے دیکھا جبکہ وہ اپنی رو میں کہتی آگے آئی، اس میں میری کتابیں ہیں، 2 ڈبے ساتھ اٹھاؤ گے تو گر جائیں گی، کتابیں خراب ہوں گی۔ اسلان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کوئی تازہ منگیتر بنے شخص کو یوں کہتا ہے کیا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ دھیان سے بھائی۔ دیکھ رہا ہوں تم کتنی ظالم ہو۔ اٹھائے اس نے 2 ہی ڈبے، بات اب اس کی مردانگی پر تھی۔ سیکھ کس سے رہی ہوں؟ مجھے کیا پتا، میں تو محلے میں نرم گفتار مشہور ہوں۔ اس نے کارٹن کمرے میں رکھا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا واپس آیا۔ وہ دونوں برآمدے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ اسلان نے ایک طرف سے ٹیک لگا لی، اس کے سامنے بنفشہ تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں وہ دونوں تھکے تھکے اور پرسکون ایک ساتھ تھے۔ کوئی خود کو معصوم اور نرم گفتار کہہ رہا تھا اور کسی کو اپنے منگیتر سے زیادہ کتابوں کی فکر تھی۔ لفظ منگیتر پر وہ پوری طرح سرخ ہوئی۔ اسلان کی طرف دیکھتی نظریں پھیر لیں، وہ جی بھر کر محظوظ ہوا۔ جن کی نئی منگنی ہو وہ ڈنر پر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، رات بھر فون پر بات کرتے ہیں، اور تم مجھ سے مزدوری کروا رہی ہو۔ خود کو اس سے جوڑنا، یہ احساس اس قدر خوبصورت تھا کہ آج اسلان یمن
ساری رات اس نے احساس کو سراہنا بنائے جاگ کر رات بتا سکتا تھا، پرسکون خوشگوار رات۔ مجھے بار بار منگیتر کہنا بند کرو۔ اسلان نے گھونٹ بھرا اور سنجیدگی سے اسے تکا۔ تاریخ رکھوا لیتے ہیں، پھر بیوی کہا کروں گا۔ اسلان پلیز، اس نے اسی کے انداز میں پکارا۔ اسلان زور سے ہنسا، کافی کا کپ ہلکی سی ٹک کی آواز کے ساتھ نیچے رکھا۔ تمہاری ابھی سے یہ حالت ہے، ابھی تو مجھے وہ 3 لفظ کہنے ہیں جو تم کافی وقت سے سننا چاہتی تھی۔ بنفشہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور بے چارگی سے اسے دیکھا۔ اب تم چپ رہو گے ورنہ میں اٹھ کر اندر چلی جاؤں گی۔ تمہیں لگتا ہے کوئی مجھے اندر آنے سے روک سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں اور انداز میں واضح چیلنج تھا۔ پھر اس نے ہاتھ جھلایا۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، کس بارے میں بات کریں؟ کچھ پوچھنا ہو؟ آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس نے تھوڑی پر انگلی رکھے سوچنے کی اداکاری کی۔ تم اب اپنی ہیوی بائک نہیں چلاتے؟ اس نے اسلان کی مسکراہٹ بھی اختیار معدوم ہوتے دیکھی۔ یعنی میں اور آمنہ کچھ دن پہلے فیملی البم دیکھ رہے تھے، تمہاری کچھ ہی تصویریں تھیں، وہ بھی تمہاری بائک کے ساتھ۔ اتنی پسند تھی تو چلاتے کیوں نہیں؟ ضرورت کے تحت چلاتا تو ہوں۔ اور تصویریں کیوں نہیں بنواتے؟ مجھے تصویریں بنوانا نہیں پسند، لیکن شادی، سالگرہ، کسی تقریب وغیرہ پر تو بنوانی چاہیے۔ مجھے عادت نہیں۔ مجھے تو ہے، وہ فوراً بولی۔ تم کسی سالگرہ اور شادی پر بھی تصویریں نہیں بنواتے، اور میں ہر روز 10 تصویریں نہ لوں تو میرا دن نہیں گزرتا۔ مجھے میرے چہرے سے بہت محبت ہے۔ وجہ ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ بس سوچ سکا۔ تم واقعی تصویریں نہیں لیتے؟ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ ویڈیوز؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ بنفشہ متعجب سی اسے دیکھے گئی۔ تم ہماری شادی پر بھی تصویریں نہیں کھنچ پاؤ گے؟ اب کے سٹ پٹانے کی باری اسلان کی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری شادی تو براڈ کاسٹ ہوگی بھائی۔ ایک ایونٹ کی مجھے 150-200 تصویریں چاہیے، جن میں 100 تمہارے ساتھ، اور ویڈیوز کی تعداد جتنی ہو اتنی ہی اچھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اوکے۔ ایک تو تمہارا یہ اوکے، تم مجھے ٹال رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں تو، میں نے کہا مجھے تصویریں لینا نہیں پسند، یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ نہیں پسند۔ تم کہو گی تو بنوا لوں گا، جتنی تم چاہو۔ واقعی؟ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اسلان نے نگاہیں اٹھا کر اسے تکا اور پلکیں جھپکائیں۔ واقعی؟ اس نے بنفشہ کے لبوں کی مسکراہٹ کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس ایک مسکراہٹ کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا کوئی انسان ایک دن میں اتنی ساری تصویریں کیسے بنا سکتا ہے۔ میں بناتی ہوں؟ تمہیں وکیل نہیں انفلوئنسر ہونا چاہیے تھا، اور تمہیں تھوڑا سا سوشل ہونا چاہیے۔ میں ہوں سوشل، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اچھا، اور کہاں ہے آپ کا سوشل سرکل؟ میرے عین سامنے، اسلان نرمی سے بولا۔ بنفشہ کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں، پہلے مسکرائی، پھر سرشار ہوئی، اور پھر اس کے اندر گہرا اطمینان اترا۔ تم سے باتوں میں نہیں جیتا جا سکتا۔ اسلان نے بغیر کچھ کہے اپنا کپ ہاتھ میں لے کر بازو لمبا کیا۔ بنفشہ نے اچھمبے سے اس کی تقلید میں اپنا کپ والا بازو لمبا کیا۔ نیچے اسلان کی کوئی کتاب رکھی تھی، اور اب وہ اسی طرح ایک تصویر لے رہا تھا۔ سابقہ سنیمیٹوگرافر تھا، فن اب باہر آ رہا تھا۔ پرفیکٹ۔ تصویر لے کر وہ پیچھے ہوا، بنفشہ آگے کو آئی۔ اب وہ اس کے موبائل پر کھلی وہ تصویر دیکھ رہی تھی، جہاں ان دونوں کے ہاتھ میں مگ تھے۔ اسلان کے ہاتھ کی ابھری رگیں واضح تھیں، دوسری طرف اس کی پتلی سی کلائی اور لمبے ناخنوں والی انگلیاں تھیں۔ اسے اپلوڈ نہیں کرنا؟ نہ۔ اس نے اسلان کے موبائل کی اسکرین پر یہ تصویر لگائی۔ اس نے روکا نہیں۔ اپنے معاملے میں انفلوئنسر ہوں، تمہارے معاملے میں پرائیویٹ پرسن۔ اسلان ہنس پڑا۔ وہ جو ہفتوں بغیر مسکرائے گزار دیتا تھا، وہ اس عورت کی موجودگی میں کتنی بار مسکرایا تھا، اسے گنتی بھول چکی تھی۔ محبت اگر کوئی طلسم کار تھی تو طلسم ہو چکا تھا۔ جہان آباد ہوئے تھے، آسمان پر قوس و قزح کے تمام رنگ بکھر چکے تھے۔ ٹوٹے صحن سے 2 بالشت اونچے برآمدے کے کناروں پر بیٹھے، وہ دونوں اپنی اپنی زندگی کا پرائم ٹائم جی رہے تھے۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، تمہارا سوشل سرکل میں ہوں، میں تھی اور میں ہی رہوں گی۔ اسلان نے سر کو خم دے کر ہاتھ سینے پر رکھا۔ اوکے۔ ابھی بنفشہ کچھ کہتی کہ اسلان کا موبائل بجا۔ عالم کی کال تھی۔ اس کا سارا مزاج بگڑ گیا۔ یقیناً یہ لوگ اسے واپس بلا رہے ہوں گے۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ عالم کے پیچھے سہراب اور آمنہ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ سرکار اپنے گھر آنا ہے واپس، یا محلے والے باتیں شروع کریں؟
آپ کو کیا کام ہے؟ وہ اکتایا۔ کام تو بہت ہے، آپ جناب کو سامان ٹھکانے لگانے بھیجا تھا، آپ دل ٹھکانے لگانے بیٹھ گئے، وہ سلگ کر کہہ رہا تھا۔ خود 3 شادیاں کر لیں، میری ایک عدد منگنی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے 3 شادیوں میں یہ کارنامے نہیں کیے جو تم ایک عدد منگنی کے بعد کر رہے ہو، گھر پہنچو جلدی۔ اسلان اٹھ کھڑا ہوا، سامان واقعی ٹھکانے لگ چکا تھا، اب یہاں اس کا ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ آ رہا ہوں آپ کے جلتے دل کو قرار دینے۔ آؤ آؤ، میں بھی نگاہیں دروازے سے لگائے بیٹھا ہوں، وہ چمک کر بولا۔ اسلان نے کال بند کر کے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، اسلان بھی ہولے سے مسکرایا، عادتاً انگوٹھے کی پوچھ سے کنپٹی سہلائی۔ فی امان اللہ، وہ اطمینان سے بولی۔ اسلان نے سر کو خم دیا۔ فی امان اللہ۔ بنفشہ بیلوں سے ڈھکے دروازے سے اس بلند قامت شخص کو جھک کر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اسے لگا تھا وہ درست شخص کے ساتھ ہے، درست وقت پر، درست مستقبل کے لیے۔ میں نہیں مانتا کہ قدرت نے تمہیں زیادہ وقت دی ہے، مجھے لگتا ہے تم آج یہاں میرے ہاتھوں سے قتل ہوگے، سہراب یمن بے حد یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اسفند کے چہرے پر کوئی غیر آرام دہ تاثر تھا۔ میرے پاس کرنے والے کاموں کی طویل فہرست ہے، تمہیں لگتا ہے وہ فہرست جھوٹی ہے؟ بالکل جھوٹ۔ تمام اقدال کے بعد بھی میں زندہ ہوں، آزاد ہوں، کیونکہ ایک نظام ہے اور اس کا مالک چاہتا ہے کہ میں اس کے بندوں میں عدل قائم کروں، اور آج بھی وہ میری نگہبانی کرے جیسے ہمیشہ کی۔ تم بری طرح ہارو گے یمن، یعنی تمہاری زندگی طے ہے؟ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا؟ وہ سینہ پسندیدگی سے بولا۔ سہراب نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کھیل کھیلو گے میرے ساتھ؟ اسمند کچھ چوکنا ہوا۔ سہراب نے ایک ریوالور اور ایک واحد بلٹ نکال کر میز پر رکھی۔ پوری سطح پر سلور رنگ کا ریوالور اور بلٹ بے حد واضح تھے۔ سہراب کی آنکھوں کا بھید بس وہی جانے۔ رشین رولٹ کھیلیں؟ شاویر کو دیا جانے والا کام کیا تھا؟ مسلسل 2 گھنٹوں سے پارٹی دفتر کے کمرہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تقریباً اکڑ چکی تھی، جب وہاں روبینہ انصاری کی آمد ہوئی۔ نفیس سے شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ سر پر اوڑھے اس نے شاویر کے سامنے والی نشست سنبھالی۔ تو میرے آفس میں آنے سے انکار کیوں کر رہے ہو لڑکے؟ کیونکہ آپ کے آفس کے کیمروں پر آپ کے بیٹے کو دسترس ہے اور میں اس ملاقات کو صیغہ راز رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیا ہوا ہے شاویر؟ شاویر کی نگاہوں کی سنجیدگی کم نہ ہوئی۔ پہلے آپ ایک فیصلہ کریں، سیاست یا اولاد؟ میں اولاد کھو چکی ہوں، شاید تم جانتے نہیں۔ یعنی وہ دوسرا محض کٹ پتلی ہے، آپ نے اسے اولاد مانا ہی نہیں؟ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی، اس کے چہرے کی رنگت تاریک پڑ چکی تھی۔ مجھے کبھی اس کے وجود سے مسئلہ نہیں رہا، میرے لیے اسے دیکھنا وہ اذیت ہے جو مجھے ماضی میں لے جاتی ہے، جہاں اس کا وجود سجاد کی بے رحمی تھی، میری مرضی نہیں۔ اب کے ساکن ہونے کی باری شاویر کی تھی۔ کیا ایسے اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں بھی کبھی بے بس ہوتی ہوں گی؟ کیا انہیں بھی ان کے مردوں نے کسی طرح زیر کیا ہوگا؟ اسے برا نہیں لگا، ہاں وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک اطلاع ہے۔ دونوں ہاتھ باہم جوڑے وہ وہی تمام الفاظ دہرانے لگا جو سہراب نے اس سے کہا تھا، جس کے بدلے میں وہ جوہر 40 سے بالآخر آزاد ہوگا۔ طویل قصہ سننے کے بعد وہ بہت دیر تک کچھ کہہ نہ سکی۔ اسمند یہ کیس کھلوانا چاہتا تھا؟ وہ بے یقین نہیں تھی، یوں لگتا تھا اس کے خدشات درست ثابت ہوئے ہوں۔ اور وہ خادم بٹ اسمند کے لیے کام کرتا ہے؟ میرے بیٹے کا قاتل سہراب؟ وہ اپنے لیے کام کرتا ہے، مگر اس وقت اگر آپ چاہیں تو آپ، میں اور موم بچ سکتے ہیں۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آرا سے، اس نے بے حد سکون سے جھوٹ بولا۔ بدلے میں اس کی مانگ کیا ہے؟ آپ کا بیٹا۔ ایک لمحے کو اسے یوں لگا جیسے کسی نے کلیجے میں ہاتھ ڈالا ہو، درد بھی ہوا اور غیظ کی ایک لہر نے بھی سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ لمحے بھر میں سرخ پڑ گیا۔ کیا میرے بیٹے اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ سہراب یمن جب چاہے ان پر ہاتھ ڈالے؟ وہ نہیں تو آپ؟ شاویر نے اسی سنجیدگی سے کہا اور ساتھ لائے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ وہ جوں جوں کاغذ پلٹ رہی تھی اس کی رنگت نچڑتی جا رہی تھی۔ کئی منٹ بعد اس نے سر اٹھا کر شاویر کو دیکھا تو اس کی رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ انتخابات ہونے والے ہیں، میں اس وقت اس سب کی حقدار نہیں ہوں۔ پہلی بار دیکھنے پر میں بھی اسی طرح حیران ہوا تھا مسز انصاری۔ میں چاہتا تو یہ سب اٹھا کر اپنی ماں کے پاس لے کر جا سکتا تھا، لیکن میں آپ کو اور خود کو بچانا چاہتا ہوں۔ اسمت آپ کا وہی بیٹا ہے جس نے آپ کی پشت میں خنجر مارا ہے۔
جسے اگر آپ نے تباہ نہ کیا تو وہ آپ کو تباہ کرے گا۔ سوچ بچار کے معاملے اب اپنی حد کو آن پہنچے ہیں۔ اب آپ کے اور میرے پاس واحد راستہ ہے، یا تو ہم مریں یا پھر اپنے متبادل پیش کریں۔ آقا نہیں مرتے، مہرے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اور میری ماں مہرے ہیں مسز انصاری۔ اس نے جو بھی کیا ہو، چاہے 10 لوگ قتل کیے ہوں یا 10,000 زندہ دفنا دیے ہوں، وہ آخرکار ہے تو میرا بیٹا۔ میں اپنے ایک اور بیٹے کو سہراب یمن کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اور تم جا کر اس سے کہہ دینا مجھ سے سیاست نہ کرے، کیونکہ یہ میرا میدان ہے۔ ایسے 1000 جوہر 40 کھلوا لو، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں یہاں کھڑی تھی، کھڑی ہوں اور رہوں گی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جب شاہویر بنگش کی پکار نے اس کے پیروں میں زنجیر باندھی۔ رابعہ پرویز زندہ ہے مسز انصاری۔ اس نے پلٹ کر شاہویر کو دیکھا، بے یقینی تھی۔ میں اس سے مل کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں کے آگے میں نے اسے اور اس کے عزم کو سنا ہے۔ وہ تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہے۔ یمن اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک سونامی کی زد میں ہیں جسے آپ دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ مر چکی ہے، ہم نے اس کی لاش دیکھی تھی۔ ہم نے محض ایک جلا ہوا جسم دیکھا تھا جو DNA کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہمیں اس وقت بھی اپنی اپنی صلاحیتوں پر ناز تھا، اور اسی ناز نے آج ہمیں چاروں اور سے گھیر لیا۔ آپ اگر اپنے عیار بیٹے کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہو تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنی بقا کے لیے آخری حد تک لڑوں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے آپ کو ڈبونا پڑا تو عذر پر لعنت۔ ترس سے دل یکسر خالی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر رکا، اپنے دونوں ہاتھ ان کے لرزتے کندھوں پر رکھے۔ آپ ایک بیٹے کی وجہ سے اپنے باپ کا خواب پورا نہیں کر سکی، اب دوسرے بیٹے کے لیے اسے دوبارہ تباہ کریں گی؟ روبینہ نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ واقعی بیٹا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس وقت چھک کر یمن خاندان کے تلوے نہ چاٹتا، مگر… وہ رکا، نگاہوں میں کچھ راز بیان ہوئے اور وہ دھک سے رہ گئی۔ ان جیسوں کے لیے لڑا نہیں جاتا مسز انصاری، یہ معاشرے کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں، آپ انہیں وہی سمجھیں۔ اب ان آدھے انسانوں کے لیے بھی ہم لڑیں؟ وہ میری اولاد ہے ویر، اس نے تڑپ کر کہا۔ وہ چاہے جس نہج تک چلا جائے، وہ میری اولاد ہے اور رہے گا۔ میں اسے 1000 دفعہ معاف کر کے گلے لگا سکتی ہوں، میں کسی کو اس کا گلا کاٹنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اور وہ سب کی سہ لیں گی جو اس کی شناخت باہر آنے پر ہوگی۔ یہ نام، گدی، یہ وراثت، اس میں انصاریوں کا کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کے والد کا تھا، جسے پہلے آپ کے شوہر نے کھایا، پھر سجاد نے، پھر ابراہیم، اور اب یہ۔ اس گھر کے مردوں نے آپ کو محض نوچا ہے، محبت کے نام پر بھی، سہارے کے نام پر بھی، اور مامتا کے نام پر بھی۔ لیکن اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں۔ اس نے روبینہ کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے تو وہ کسی بھری دیوار کی مانند ڈھہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے اسفند سے محبت نہیں، مگر یہ دل باغی ہو گیا تھا۔ اسفند چاہے مہرے اس کے خلاف کیے بیٹھا تھا، چاہے وہ سارے کھیل میں منحرف رہا ہو، مگر وہ اولاد تھا۔ مائیں اولاد پر بہت مشکل سے دستبرداری دیا کرتی ہیں۔ 1 ہفتہ بعد، اگلے 2 دن میں اسے ہسپتال سے فارغ کیا جانا تھا اور وہ اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ سورا بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھتا، عالم اپنی طرف کی باتیں کرتا، عبیر کو لاتا، مگر وہ چپ چاپ دیوار کو گھورتی جاتی۔ اس کے لب اس طرح بند تھے جیسے کبھی لفظوں نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اسلان رات میں یہیں سوتا تھا۔ اس وقت کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آرا کو جاگتے ہوئے پایا۔ بمشکل اپنی آنکھیں مکمل کھولتے اس سے پوچھ بیٹھا، کچھ چاہیے؟ پانی، آرا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا گلا اب ٹھیک تھا۔ اسلان سمجھ گیا وہ بات نہیں کرنا چاہتی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آیا اور پانی کی چھوٹی بوتل اٹھا کر اسے دی۔ اس نے جان کر ڈھکن نہیں کھولا تاکہ وہ دوبارہ بولے۔ چند لمحے وہ بوتل کے ڈھکن کے ساتھ الجھتی رہی، پھر چپ چاپ بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کا کیا کروں؟ کھولو، وہ ناگواری سے بولی۔ خود کھول لو۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ آرا نے اسے نہیں دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور بہت مدھم آواز میں کہا، مجھ سے نہیں کھل رہا۔ اس کے لفظ بے حد صاف اور واضح تھے۔ اتنے دنوں بعد اسے بولتے ہوئے سن کر اسلان کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ اس نے بوتل کھول کر آرا کی طرف بڑھائی، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا، اور آہستہ آہستہ سارا پانی پی گئی۔ کچھ دیر بعد اسلان اس کے سامنے بیٹھا کسی کتاب سے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔
بالکل ویسے جیسے وہ اسلان کو سنایا کرتی تھی۔ چپ چاپ سنتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی۔ اسلان بغیر کچھ کہے دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کروٹ بدلنے پر بھی وہ نہ خاموش ہوا نہ مزاحمت ترکی۔ آرا نے ایک بار پھر کروٹ بدل کر ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا۔ اسلان بغیر کچھ کہے اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ وہ اس عمل کو 6 سے 7 بار دہرا کر تھک چکی مگر وہ نہیں تھکا۔ کیا چاہتے ہو؟ بالآخر وہ جھنجھلائی۔ مجھے سونا ہے، جاؤ یہاں سے، وہ حد درجے بیزاری سے بولی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے، نہیں جا سکتا۔ اسلان کا جواب 2 ٹوک۔ کیا بات کرنی ہے؟ شاویر نے تم سے کیا کیا کہا؟ یہ غیر متوقع تھا۔ آرا کی نگاہ جہاں تھی وہیں جم گئی۔ جسم میں دوڑتے خون کی جلد پر چبھن ہوئی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اسلان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ مجھے کچھ نہیں کہنا، اس کی آواز بلند ہوئی۔ کسی اور نہ سہی، مجھ سے کہو، میں صرف تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں تو دوست بھی ہوں۔ جاؤ بھائی۔ آرا پلیز۔ یکدم اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اتنے دنوں کا آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل بھاری ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم بہت کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے زندگی کے 27 سال تمہاری ہر بات سنی آرا۔ تم یہ کب کس جگہ مجھ سے راز رکھ رہی ہو؟ ہر بات بھائیوں سے نہیں کی جاتی۔ اس نے لب بھینچ لیے، ناخن چادر میں گڑنے لگے۔ پنار نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تو اپنی بہن کو بتا دیا تھا۔ تم لڑکے ہو۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط رکھے ہوئے تھی۔ اسلان نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا، اس کے ہاتھ چادر سے ہٹائے۔ کیا میں نے کبھی یہ احساس دلایا کہ تم لڑکی ہو اور میں لڑکا؟ میں صرف تمہارا بھائی ہوں آرا، تمہارا خون۔ اس وقت میری جنس بھول جاؤ اور وہ مجھ سے کہو جو تمہیں اندر سے ختم کر رہا ہے۔ اللہ نے آرا کو بہن نہیں دی کیونکہ وہ آرا کو اسلان دے رہا تھا۔ تم کیوں بھول رہی ہو؟ آرا چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر رنج اور تیش کی ملی جلی کیفیت سے اس کے سینے پر دھکا دیا۔ وہ تیار تھا، ہیلا تک نہیں۔ کیا کر لو گے تم؟ اب تک تم نے کیا ہی کیا ہے؟ وہ بول رہی تھی۔ الفاظ عجیب سی غراہٹ کی مانند حلق سے آزاد ہو رہے تھے۔ وہ مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے گیا۔ اس نے مجھے باندھ کر رکھا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں باندھی۔ اس نے مجھے میری مرضی کے خلاف ہاتھ لگایا۔ تم نے کیا کیا؟ اسلان اسے دیکھتے ہوئے سن ہوا۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر ریکٹ سے مارا۔ اس نے مجھے بے بس کیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم کیوں کچھ نہیں کرتے اسلان؟ تم ہمیشہ چپ رہتے ہو اور اس بار تمہاری چپ کا خمیازہ میں نے بھگتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اس شکل پر کوئی مرد تھوکتا بھی نہیں، اور اس نے محبت کر لی۔ وہ مجھ سے ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے تو… وہ ہذیانی انداز میں رونے لگی۔ اسلان کا دل جیسے پھٹ جانے کے قریب ہوا۔ آرا نہیں، اسے اس لڑکی تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ جیسیاں ٹکے ٹکے پر بکتی ہیں، اور میں خود کو کیا سمجھ رہی ہوں؟ میں تو تمہارے لیے لڑ رہی تھی اور تم بزدلوں کی طرح یہاں بیٹھے ہو۔ تم میرے لیے کیوں نہیں لڑے؟ وہ بلند آواز میں چیخی روئی۔ اور کیا کہا اس نے؟ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھے عبرت کا نشان بنا دے گا، بغیر کسی تعلق کے اپنے ساتھ بھی رکھے گا۔ اس نے… روتے چیختے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ وہ پاگل سی ہونے لگی۔ اس نے مجھے مارا، میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے مجھے ٹارچر کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم سب خاموش بیٹھے ہو۔ تم، اسکار، عالم، ماموں، سب تم سب اس سے ڈرتے ہو، اور وہ دوبارہ ایسا کرے گا۔ میری اب کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ تم سب مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے بولا تھا میں خون کے ضائع ہونے سے مروں گی۔ اب اگر میں بچ گئی ہوں تو کچھ ضرور برا ہوگا، مجھے یقین ہے کچھ ہوگا۔ اس نے اسی وحشت میں اسلان کے ہاتھ پکڑے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا میرے آرگن ضائع ہو گئے ہیں یا پھر یہ ہاتھ، یہ بازو کبھی کام نہیں کرے گا؟ یہاں پٹی کیوں ہے؟ تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ تم سب مجھ سے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے اور کیا کیا کہا آرا؟ وہ آج اس کے اندر کا سارا غبار نکال دینا چاہتا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ کہتی رہی۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اسلان اس کی آنکھیں پڑھتا رہا۔ اس کے لفظوں میں شکوہ تھا۔ وہ کرب اس کے چہرے پر حرف بحرف نمایاں تھا۔ یہ اس کی وہ بہن نہیں تھی جو گھنٹوں کرکٹ اور کتابوں پر گفتگو کرتی تھی۔ شاہویر بنگش نے اسے مسخ کر دیا تھا۔ بعض مرتبہ جب گھر کا مرد محبت کے خلاف ہو تو یہ انا اور غیرت نہیں، اپنے ہم جنس سے شناسائی ہوتی ہے۔
اسلان یمن اگر آرا اور شاہویر کی محبت کے خلاف تھا تو اس کی واحد وجہ شاہویر کا مکروہ چہرہ تھا۔ اب تم بہت غور سے میری بات سنو۔ اس نے ایک ہاتھ آرا کے چہرے پر رکھا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں شاہویر سے نہیں، اپنے رد عمل سے خوف زدہ ہوں۔ میں نے واقعی اسے نہیں مارا، مگر میں نے پل پل اس کی موت کی تیاری کی ہے۔ اس نے سچ کہا، اسے عورتوں کی کمی نہیں، مگر اسے وہ میسر ہیں جو اس جیسی ہیں، اور تم میری حفاظت میں ہو، تھی اور رہو گی، مگر میرے حصار سے بالا تر ایک اور حصار اور طاقت ہے، خدا کی طاقت۔ اس نے تمہارے وقت میں یہ لکھا تھا، اس لیے میں اسے روک نہیں پایا، لیکن تم اس کا الزام اپنے سر نہیں لوگی، نہ مجھے دوگی۔ کیا میں کبھی نارمل ہو سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں اب خوف تھا۔ تم اب بھی نارمل ہو، تمہارے کسی اعضاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کا منظر دھندلا گیا، سوائے ایک کے۔ وہ پیچھے ہوئی، سہمی ہوئی انداز میں بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ اسلان لب بھینچ گیا تھا، وہ جانتا تھا یہ ایک عضو اس کا دل تھا۔ وہ آرا کو نارمل زندگی کی طرف لائے گا، وہ اسے پچھلی باتیں بھلا دے گا، مگر وہ اس کے چھلنی دل کی پیوندکاری کیسے کرے گا؟ اور کچھ؟ وہ دوبارہ دل مضبوط کیے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ اس سوال پر ٹھٹکی۔ اسلان اس کی نگاہوں کا سوال پڑ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو اور کہہ نہیں پا رہی، تم کہو، میں سنوں گا۔ یکا یک پانی کا ریلا دوبارہ بہنے لگا۔ وہ جو گئے وقتوں کا بہترین دوست تھا، وہ آج ایک بار پھر بھائی سے دوست بن گیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، مگر نہیں بھی ہے۔ میں اس کے ان لفظوں پر کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا دل جل رہا ہے۔ وہ تمہارا گنہگار تھا، اب میرا بھی، مگر میں اس دل کا کیا کروں جس کا ایک حصہ اس سے متاثر ہے، جسے اس سب کے بعد بھی امید تھی کہ وہ مجھے شوٹ نہیں کرے گا۔ میں اس تکلیف کا کیا کروں جو میرا دل کاٹ رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے اسلان بھی نہیں سمجھ سکا وہ اس تکلیف کا کیا کرے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خواہش کی کہ کاش اس کے پاس کوئی تریاک ہوتا۔ میں نے جو کتابیں پڑھی اس میں برا آدمی دنیا کے لیے برا تھا۔ محبت میں تو مرد بدل جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں بدلا؟ میں تو اچھی لڑکی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، لوگوں کے حق ادا کرتی تھی، پھر اللہ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا؟ کیوں اس نے مجھے شاویر نامی روک دیا؟ میں اس کی باتوں پر محسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اب تک میرے دل پر اثر کیوں رکھتا ہے؟ وہ یہاں سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ میں اسے انکار کر کے آئی ہوں، میں اس کے دلائے خوف پر تھوک کر آئی ہوں، لیکن میں اس کے لفظ نہیں بھول پا رہی۔ میں کیوں اسلان، میں کیوں؟ اس کے پاس جواب تھے، مگر وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا دل اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ اسلان کو لگا اگر وہ سمیٹے گا، جوڑے گا تو اس دل کی شکل بے حد بھدی نکل کر آئے گی۔ شاید اسی لیے دل جوڑنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ قاتل ہے، اسالٹر ہے۔ میں اس کی شکل اور عمل دونوں سے نفرت کرتی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کا ہر غلط عمل میرے دل کو چبھتا ہے۔ کھیل تو اس نے کھیلے تھے، میں نے تو محبت کی تھی۔ غلط تھی، جانتی ہوں، لیکن غلط تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ سزا صرف میرے حصے میں کیوں آئی ہے؟ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم بس کہہ دو آرا، ایک بار کہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے بس میرا قصور بتاؤ، میں کیوں؟ اسلان یاسیت سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ عمریں گزر جاتی، مگر وہ جو لفظوں پر عبور رکھتا تھا، وہ ایسے چند الفاظ نہیں کہہ سکتا تھا جو اس کے دل کو تقویت دے سکے۔ اپنے عزیزوں کی تکلیفوں کے لیے ہم اتنے بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ میرے پاس اب بھی بہت سوال ہیں۔ وہ دونوں اب ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ یہاں ہر طرف رش تھا، لوگ ٹولیاں بنائے کیفیز کے باہر چھجے تلے بیٹھے تھے۔ آتشدان روشن تھے اور کافی کے مگ سامنے رکھے ہوئے۔ سکردو میں سیاحت کا موسم تھا۔ وہ ایک جگہ رک گیا جہاں کوئی ٹھیلے والا پاپ کارن بنا رہا تھا۔ پوچھو، اس نے بنفشہ سے کہتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور ٹھیلے والے سے کچھ کہا۔ اسپن پر دستبرداری کیسے دی گئی؟ کیا شاویر اس 70-30 کے معاہدے کے لیے مانا؟ سہراب کا وہ کھیل کیا تھا جس میں اس نے رابعہ کا استعمال کیا؟ اور پاپ کارن کا ڈبہ اسے تھماتے سابقہ سکون سے پوچھا۔ رشین رولٹ کا قصہ؟ اسلان نے اسے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ طویل سڑک پر وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور تب اسلان نے کہنا شروع کیا۔ اسکرین 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔
انسان ایک بار ضمیر مار لے تو وہ بار بار مار سکتا ہے۔ سیاہی کی سیاست کرتے کرتے اس کا دل شفاف رہے گا، ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس صبح سہراب یمن پوری سیکیورٹی ٹیم کو ہدایات دیتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ پر اس کے کام کی کچھ ویڈیوز کھلی تھیں جن پر وہ گاہے بگاہے نگاہ ڈال لیتا۔ وہ اس قدر پرسکون اور بے نیاز تھا جیسے اسے اسپند کے متعلق کوئی آگاہی تھی ہی نہیں۔ اسپند یار آج صبح پارٹی دفتر کے لیے نکل گیا تھا، مگر روبینہ آج گھر پر تھی۔ وہ لون میں بیٹھی کافی دیر سے سہراب کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ سہراب کے قریب وہ پل بھر کو رکی۔ میں بھی لون میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ آس پاس کام کرتے ہوئے ملازم بھی نہ سن سکے۔ سہراب نے بھی کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا کہ گردن ہی نہ اٹھائی۔ کچھ دیر بعد وہ روبینہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اب تک تم جوہر 40 کے وکٹمز اور ولن سے واقفیت پا چکے ہوگے۔ عقبی لون میں داخل ہوتے ہی اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بالکل، مگر وہ میرا زاویہ ہے۔ آپ کے مطابق کون وکٹم ہے اور کون ولن، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، نگاہیں چوکس۔ روبینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ درست کہا، اگر میں چند عورتوں کے قتل کے احکام جاری کروں تو ماس مرڈر، اور اگر وہی کام تم کرو، تم اپنے ہاتھوں سے 4 لوگ قتل بھی کر دو تو بقا کی جنگ۔ وہ کہہ کر ہنسی، یوں جیسے محظوظ ہوئی ہو۔ میں وہ کرتا ہوں جو مجھے درست لگتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر میں مانتا نہیں، اور اصول میں کھڑے کھڑے ایجاد کرتا ہوں۔ رہی بات الزام کی، تو میں نے خود کو کبھی بری و ذمہ قرار دیا ہی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان 4 اقتال کے لیے معاف کر دی جائے اور میں قصوروار ٹھہرایا جاؤں۔ ڈر نہیں لگتا؟ انسانوں سے بہت پہلے چھوڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے آپ انسانوں سے نہیں ڈرتے، موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے ڈرنا چھوڑ دیا جائے تو ہر ڈر ختم۔ اور اپنے خدا سے؟ اب کہ سہراب تھم گیا، نگاہوں میں بہت کچھ در آیا۔ خوف صفحے اول تھا۔ اس سے لگتا ہے۔ پھر اس ڈر کا کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، بس چند راتیں جاگ لیتا ہوں، معافیہ مانگتا ہوں، اور پھر سکون آ جاتا ہے۔ میرا ماننا اللہ سکون دے دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ راضی ہے۔ ابراہیم کو قتل کر کے سکون آیا تھا؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ سہراب کو اس کی آنکھوں میں بے پناہ رنج دکھائی دیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ آپ کا بیٹا تھا، مگر میرا مجرم۔ میں ایک ماں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر مجھے اس رات اسے مار کر بہت سکون کی نیند آئی تھی۔ اگر تمہارا بیٹا اس کی جگہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہی جو اس کے ساتھ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تیکن سے بولا۔ پھر رات کو خود سے کہتا، دن میں جو کیا وہ قاتل کا انجام تھا، اب تم بیٹے کو رو لو۔ وہ یقین کر پائی یا نہیں، البتہ خاموش ہو گئی۔ اور رونے کے بعد کیا آگے بڑھ جاتے؟ بیٹا بہت عزیز ہے، رو جاتا تو بھی صبر نہ آتا، میں شاید اس کے غم میں عمر تیاگ دیتا۔ اگر میں میرا بیٹا نہ دینا چاہوں تو تم کیا کرو گے؟ وہ دونوں ایک بار پھر ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ روبینہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مڑنے پر ہونے والی تکلیف وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے سوچنے کو لمحہ بھر لیا۔ پھر پہلے آپ کو زیر کرنا پڑے گا، اس صورت میں جوہر 40 کو سامنے لانا پڑے گا۔ آپ ختم تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تم اتنی بڑی چیز نہیں ہو سہراب، میں چاہوں تو ابھی تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ جانتا ہوں مسز انصاری، اس لیے میں اس شہر کی سب سے بڑی لا فرم کے مالک سادات صاحب کے پاس ایک ویڈیو چھوڑ کر آیا ہوں، اور کچھ دستاویزات بھی۔ ویڈیو کے مطابق اگر میں مارا جاؤں تو ذمہ دار آپ اور وجہ جوہر 40۔ وہ جانتی تھی اگر سہراب ایسا کہہ رہا ہے تو وہ ایسا کر بھی چکا ہے۔ اسے اس شخص کے کہے پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ باندھ کر مار رہے ہو افسر؟ مجبوری ہے بی بی، حلال کھانے کی عادت ہے۔ اور اگر میں اسپن دے دوں تو آسان ہے، جوہر 40 سے آپ کا نام خارج، تمکنت اور شاہویر کا اندر۔ وہ آپ کا نام نہ لیں، اس امر کو یقینی بنانا بھی میرا کام ہے۔ تمہارا اعتبار کیسے کروں؟ تم نے تو شاہویر کو بھی بقا کے خواب دکھا رکھے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کا مجرم ہے، اس کے خواب توڑنا میری ذاتیات میں آتا ہے۔ آپ سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں۔ ٹھیک ہے پھر، اس نے کوٹ میں اٹکا پین اسے دکھایا۔ یہ ملاقات اس کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اگر تم اپنی بات سے پھیرے اور مجھے بے نقاب کرنا چاہا تو شاید سرخیوں میں نام تمہارا بھی ہوگا۔ اوکے۔ وہ بے خوف تھا۔ کچھ دیر بعد روبینہ دل پر پتھر رکھتے گویا ہوئی۔ اسپند؟ اس کا نام لیتے ہوئے بھی گلے میں کچھ اٹکا۔ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ آپ سیکیورٹی کو سمجھا دیں وہ اسے محفوظ کرنا چھوڑ دے۔ آپ کو اپنے ولی عہد سے ہاتھ ہٹانا پڑے گا۔
اسفند پر ہاتھ ڈالنا کتنا مشکل تھا سہراب یہ جانتا تھا۔ اگر روبینہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ اگلے 10 سال میں بھی اس پر نہ کچھ ثابت کر پائے۔ آپ کا بیٹا اب میرے حوالے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس پلٹ گئی۔ یہ اس کی سمت نہیں تھی، اسے دوسری جانب جانا تھا، مگر بیٹے کے دغا نے اسے بری طرح ڈھا دیا تھا۔ اب سمت غیر تعین شدہ، قدم متزلل، اس کی بنیادیں ہی کھوکھلی تھیں، وہ ستونوں کو کیا روتی۔ بیچارہ یافس ہے تو عام آدمی، مگر 2 خرافاتی ذہنوں کے ساتھ رہ رہ کر اس کا اپنا ذہن بھی خرافاتی ہو گیا۔ اسلان تعصب سے کہہ رہا تھا۔ بنفشہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا، پھر ذرا سا اونچا ہو کر اس کی کنپٹی پر دستک دی۔ 3 خرافاتی دماغ مسٹر یمن۔ وہ چہرہ جھکا کر مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں، خود کو معصوم سمجھتا ہے۔ اس صبح کی ہیڈ لائنز نے سارے لاہور کو ایک نیا تجسس دان کر دیا تھا۔ جواہر سادات کے سب سے چھوٹے بیٹے عامر سادات کو سیریل کلر کے ہی انداز میں خون سے بھرے خط اور لکڑی کے کچھ ڈبے موصول ہوئے تھے۔ وہ ڈبے جن میں مختلف قسم کے زہریلے کیڑے تھے، کچھ خالی، کچھ ایسے جن میں کوئی یونانی عبارت لکھی تھی۔ کیا اس ملک کے ادارے اور قانون اس بار بھی ایک انسان کو مرنے دیں گے، یا پھر اس بار کوئی نئی تاریخ رقم کی جائے گی؟ رپورٹرز کا سوال۔ اب تک تو اس کا شکار صرف اور صرف امیر لوگ ہیں، اگر کبھی وہ کم مایا لوگوں کی طرف بڑھا تو؟ عوام کا ہراس۔ آخر کب تک اس ایک قاتل کی وجہ سے افسروں کے تبادلے ہوتے رہیں گے، اور کب تک یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی پیشانی کا دھبا ہوگا؟ افسروں کا غیظ۔ کاش وہ میرے ہاتھ آ جاتا۔ افسران کے ماتحتوں کا علم۔ ان سب سے دور ایک مکان میں لکڑی کے کئی ٹکڑے آس پاس بکھرے ہوئے تھے، اور ان ٹکڑوں کے نزدیک ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ انتہائی صفائی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ کیسا بنا ہے؟ لکڑی کا ایک ڈبہ سہراب کو دکھاتے ہوئے عالمگیر اشتیاق سے مستفسر تھا۔ سہراب نے تنقیدی نگاہوں سے اسے جانچا اور ڈبے کو میز پر رکھ کر گاڑی کی چابی سے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ ڈالیں۔ عالم اس کے دائیں کندھے سے، یافس بائیں اور رابعہ اس کے سامنے سے کھڑی تھی۔ تینوں اب اس ڈبے کو یکساں نگاہوں سے تک رہے تھے، چاروں کسی کو تختہ دار پر لٹکانے کو منتظر تھے۔ پہلے ٹھیک تھا، اب پرفیکٹ، رابعہ نے ستائش سے کہا۔ افسر، آرگنائزر، وکیل اور رضاکار یکجٹ ہو چکے تھے۔ کوئی فاسقین سے کہو ان کے دن گنے جا چکے۔ رپورٹرز کے سوال، افسروں کا غیظ، عوام کا ہراس اور ماتحتوں کے علم کے پیچھے 2 چہرے تھے، 2 خرافاتی دماغ، 2 یمن، یعنی 2 طرفہ تباہی۔ لاہور سارے کا سارا سازشوں کی آڑ میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بنفشہ، دنیا کا سب سے موذی مرض کون سا ہے؟ وہ سوچ میں پڑی۔ سرطان؟ اندازہ لگایا۔ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ تجسس۔ سرمئی شلوار قمیض کے ساتھ سفید ویسٹ کوٹ پہنے وہ سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھک میں تھا جب اس کے موبائل پر پیغام کی نوید گونجی۔ اسفند نے یوں ہی ذرا کی ذرا نظر موبائل پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر بلوں کا جال درایا۔ بہت ساری اطلاعات کے ساتھ ساتھ اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ اس کے مخالف جماعت کا چیئر پرسن صمد مزاری عوام کو چند یقین دہانیاں کروا رہا تھا۔ دواؤں کی قیمت میں کمی، عورتوں کی ضرورت کے سامان پر آگاہی، اور وہ ساکت رہ گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں گویا جم گیا ہو۔ کسی کا ذہنی عارضہ اس بار اس ملک کے ایک اور نوجوان کو نگل نہیں سکتا، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بار قاتل سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اسفند آگے نہیں پڑھ سکا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ موبائل پر انگوٹھا چلاتے ہوئے خبر نیچے کر رہا تھا، پھر انگلیوں میں تیزی آئی۔ اب وہ لکڑی کے ان ڈبوں کی تصاویر کھول رہا تھا۔ منافع کی رقم کا سرمایہ کار نے کچھ کہنا چاہا جب اسفند نے ہاتھ اٹھا کر درستی سے اسے روکا۔ آپ جا سکتے ہیں، یہ محفل برخاست ہوئی۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ موبائل پر تصویر اب بھی تھی، خبریں، لوگ، دنیا، ٹی وی، میڈیا، پولیس، سب پریویلیج کلر کے اس عزم کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے اور اسے ختم کرنے کو کوشاں۔ یہ وہ نہیں تھا، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پریویلیج کلر وہ تھا اور اس نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ ممبئی شر تخریب کاریوں کا مرکز اس وقت خود طوفانوں کی زد میں تھا۔ شہرت چاہے بدنامی کی ہی کیوں نہ ہو، بانٹتے ہوئے بندے کی جان لبوں تک آتی ہے۔ ہوا کے تھپیڑے اس کے بالوں کو اڑا رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی یخ پڑتی انگلیوں سے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری طرف رابطہ مل گیا۔ یہ سب جو خبروں میں آ رہا ہے، اس میں کس حد تک سچائی ہے عاصم؟ اس نے انتہائی سرسری لہجے میں پوچھا، البتہ انگلیاں قمیض کا اگلا بٹن کھول رہی تھیں۔ انتخابات سے عین قبل یہ سیاست اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔
یہ سیریل کلر کی واپسی، کیا یہ سچ ہے؟ 100% درست ہے جناب، معائنہ بھی کر لیا اور معائنے کے بعد پتہ چلا یہ ڈبے، لکھائی سب وہی ہے۔ دوسری جانب استاد شراب کے نشے میں دھت فخریہ نگاہوں سے اپنی لکھی ہوئی یونانی تحریر دیکھ رہے تھے۔ بالآخر وہ افسر سے آرٹسٹ بن چکے تھے۔ سورج کی نارنجی کرنیں کاغذات سے ہو کر پلٹ رہی تھیں اور یہی کرنیں اپنی تمام تر نرمی کے باوجود اسپند کو جھلسا رہی تھیں۔ میری بات کان کھول کر سنو عاصم۔ اس کے لہجے میں برہمی کب آئی اس کا اندازہ ان دونوں کو نہیں ہوا۔ ہر خبر سب سے پہلے مجھ تک آنی چاہیے۔ اگر ہوائیں بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہوئی ملی تو میں انہی ہواؤں کو تم پر بند کر دوں گا۔ عاصم علی حکم بجا لایا۔ موبائل بند کرتے ہوئے اس کے سینے کے اندر کا خلفشار اسے ختم کرنے تک آ گیا تھا۔ ہر شے، ہر جذبے پر اگر کچھ بھاری تھا تو وہ تجسس تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ ذہنی عارضے بہت اذیت ناک ہوتے ہیں، وہ افسوس سے بولی۔ درست کہا، بعض دفعہ خطرناک بھی۔ اسپند کا عارضہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس سے اپنا ہی نقل برداشت نہ ہوا۔ اگر یہ کھیل مزید لمبا چلتا تو وہ خود سامنے آتا اور چلا چلا کر اپنے 19 اقتال کی کہانی سناتا۔ 19 نہیں، 27۔ وہ ڈرائیور اور اسمگلر زیادہ نہیں؟ اسے یاد تھے وہ رات، وہ آگ، اسے کب کہاں کیا ہی بھولا تھا۔ لاہور کے نوجوانوں کو ایک نیا موضوع مل گیا تھا، میڈیا کو نیا چہرہ، سوشل میڈیا کو نئی بحث اور پولیس کو نیا کام۔ ان سب میں بس ایک اسفندیار انصاری تھا جس کے دل میں وہ سیدھا آگ جل اور جلا رہی تھی۔ وہ پارٹی دفتر میں تھا، سہراب اس کی دائیں طرف مؤدب کھڑا تھا، وہ یہیں ہوتا تھا ہر وقت ہر گھڑی۔ اسپند سوتے ہوئے اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا کرتا تھا، جاگتے ہوئے اسے ہلنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے نزدیک اگر یہ شخص اس فتنے کی بنیاد تھا تو جلد ظاہر ہو جانا چاہیے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ فتنہ جب جنم لیتا ہے تو پھیلتا ہے، ساتھی بناتا ہے، محکوم کرتا ہے، ایک نئی فوج بناتا ہے۔ سہراب یمن کے پاس بھی ایک فوج تھی، وہ اپنے پیچھے اسلان یمن کو بطور جانشین چھوڑ کر آیا تھا۔ میری کھلی آنکھیں تمہیں ہتھیاروں سے خالی دیکھ رہی ہیں یمن، مگر میری بند آنکھوں کے پار تمہارے ہاتھوں میں خنجر ہے۔ اسفند عجیب سی دل گرفتگی سے بولا، میں کس پر اعتبار کروں؟ اس کی فوج کا سپہ سالار عالمگیر یمن آسودگی سے ٹی وی پر چلتی وہ تمام خبریں سن رہا تھا جو ایک دور میں اس کے متعلق ہوتی تھیں۔ ذہنی مریض، قاتل، کمظرف، منصوبہ کار، ہتھکڑی اور سزاؤں کا مستحق۔ بڑے عرصے بعد احتساب ہو رہا تھا، طویل مدت بعد اصل مجرم کٹہرے میں کھڑے کیے گئے تھے اور سزا جزا کے فیصلے سابقہ مظلوموں کے ہاتھ۔ انصاف اب اگر خریدا جائے تو بیچنے والے تمام انکاری۔ آپ کی دونوں آنکھیں جھوٹی ہیں سر، میں ہتھیاروں سے نہیں دماغ سے لڑتا ہوں۔ اسپند ہولے سے بے بسی سے ہنسا۔ میرے لیے کون سی موت منتخب کی ہے؟ میرے بھائی کی طرح مجھے سڑکوں پر دوڑا کر عبرت کا نشان بناؤ گے، یا پھر مجھے تختہ دار پر لٹکاؤ گے، یا پھر خنجر میرے سینے تک آئیں گے؟ سہراب یوں ہی کھڑا رہا، ایسے جیسے محافظ ٹہرتے ہوں۔ محافظ؟ ہاں، موت یقینی طور پر۔ اس کی فوج کا دوسرا سپاہی، اس کا جانشین اسکرین کے پیچھے تھا، اس کے ہاتھ کی بورڈ پر چل رہے تھے، بھوری زیرک نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کا منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن تھا۔ بات ہو گئی ہے، کیمرے ناکارہ ہو جائیں گے، اسلان یمن نے نگاہ اٹھا کر اطلاع دی۔ سہراب نے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا، اسلان یمن کو یہ تھپکی باقاعدہ ٹیک لگی۔ ویل ڈن۔ بلاخر چاچو اسکار اسے سراہنا سیکھ چکے تھے۔ آپ بے حد اونچے ہیں سر، میں نگاہ اٹھا کر دیکھوں بھی تو گردن تھک جائے، وار کرنا پھر خواب ٹھہرا۔ وہ اسپند سے کہہ رہا تھا جو کسی سوچ میں غرق، کسی بھنور میں غوطہ زن کافی دیر تک خاموش رہا۔ میرا طریقہ غلط تھا، شہرت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو اندازہ ہو رہا ہے گمنامی خواہ مخواہ جھیلی۔ اگلی مرتبہ ایسا نہیں ہوگا، اگلی دفعہ ایک ایک مقتول براہ راست نشر ہوگا۔ اور یہ حکم بھی قدرت نے دیا ہے؟ سہراب کے لہجے میں استہزاء تھا۔ اسپند دل فریبی اور کمینگی سے ہنسا۔ کچھ چیزیں میں اپنی تسکین کے لیے کرتا ہوں سہراب، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس پر آتا ہر طرز ہر ترہم کرائیت میں بدل گیا۔ وہ یہ سب اپنے لیے کرتا تھا، اسے اندازہ تھا آج مہر لگ گئی۔ اس معاشرے کی بدحالی کے اسباب جانتی ہو؟ سڑک پر چلتی لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ، فلاں عورت باہر آتی جاتی ہے، ضرور چکر ہوگا۔ یہ مرد فون پر زیادہ بات کرتا ہے، ضرور باہر کی عورتوں کے ساتھ ملوث ہوگا۔ لڑکا ذرا دیر سے گھر آنے لگا ہے، نشے کرتا ہوگا۔ لڑکی خوش رہنے لگی ہے، ضرور کسی نے سہانے خواب دکھائے ہوں گے۔
ہم چلتے چلتے کسی بھی ایرے غیرے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ بنفشہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یعنی جس طرح تم نے مجھے قاتل کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اسی طرح آدھی دنیا نے یافس تارون کو معصوم ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ میرا ذکر لائے بغیر تو تمہاری بات ادھوری ہے، وہ سلگی۔ اسلان محض مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ اس عورت کو کیا بتاتا، اس کے بغیر اس کی دنیا بھی ادھوری تھی۔ یہ سب دے کر آیا کروں گا، میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یافس روحان سا ہوا۔ میز پر پڑے لکڑی کے ڈبے، شیشے کے ڈبوں میں بند عجیب و غریب کیڑے دیکھ کر ہی اسے جھرجھری آئی۔ خیر کام تو آپ نے اس سے بڑے بڑے کر لیے ماموں۔ اسلان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، ایسے معاملات سے دور رہو۔ بچے پیدا کرنے والی عمر ہے میری، اب ایسے معاملات میرے فیوریٹ ہیں۔ اور بتائیں بیوی کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ وہ عالم کے ساتھ مل کر یافس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ یافس نے انگلی اٹھا کر اسے اور عالم کو تنبیہ کی۔ تم دونوں اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں تم میں سے کسی کے بیچ میں آیا؟ میری جان کو برا لگا؟ عالم نے اسے پچکارا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ اسے لعنت دی۔ بے غیرت ولیمہ ہی کر لیتے، یہ سکھایا تھا تمہیں؟ میں نے کیا ہے ولیمہ، مسلمان ہوں، اپنی پسند کی عورت سے نکاح کیا، تم جیسوں کو نہ بلا کر بہت خوش ہوں۔ مسلمان، پسند کی عورت، نکاح، ماشاءاللہ، ماں واری جائے۔ آج یوٹیوب کے کس عالم کو سن کر آئے ہو؟ وہی جس کے کہنے پر انہوں نے ولیمہ نہیں کیا۔ یار میں تو آپ کا بچہ ہوں، مجھے ہی بلا لیتے۔ اسلان نے مزے سے لقمہ دیا۔ یافس نے شرم دلانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کم از کم تم تو اپنی زبان بند رکھو، تمہیں تو باپ کی طرح پالا ہے۔ یا اللہ، یہ معجزہ کب ہوا؟ مجھے جو پالا، جتنا پالا اسکار نے پالا۔ آپ اور عالم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ہاں، اور قتل کر کے جب تم آئے تھے تو یقیناً دلارا بیگم نے تمہیں مشورے دیے تھے، ہے نا؟ عالم سلگا۔ اور سہراب کی ہر پھٹکار کے بعد تمہیں منایا کس نے؟ یعنی یہ دو کام کر کے تم لوگ اس کے باپ بن گئے؟ کمرے سے نکلتے ہوئے شخص کی سنجیدہ اور مدبر آواز سارے میں گونجی۔ اس کی سپاٹ نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ کف وہ موڑ رہا تھا۔ اب ایک یمن اور دوسرے تارون کی مجال تھی کہ کچھ کہتے۔ تم یہ کر رہے ہو یا میں کروں؟ سنجیدگی سے یافس کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں انکار سننے کی رعایت نہیں تھی۔ یافس نے ایک سرسری نگاہ دوست اور بھانجے پر ڈالی، پھر قدم بڑھا کر آگے آیا اور سامان اٹھا لیا۔ کر لوں گا۔ دونوں کے مابین اور کوئی بات نہیں ہوئی، یکدم فضا بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اسلان چپ چاپ دوبارہ اپنے کام کرنے لگا، البتہ اس کے دل میں آج بھی خواہش تھی کہ کاش وہ دونوں پہلے جیسے ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دستانے سے خالی ہاتھ اسلان کی کوٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ اسلان کا خالی ہاتھ بھی اسی جیب میں تھا۔ وہ دونوں دستانے اور شال بانٹے ایک بار پھر ساتھ چل رہے تھے۔ طویل سڑک، اطراف میں لگے بلند قامت درخت اور ان کے درمیان چلتے دو لوگ کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ اسمند کو اس کے دل نے مروایا، وہ دل جس میں اس نے چند مخلص لوگوں کو رکھا تھا جن سے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ سر ایک عورت ہے جس نے تمام قتل قبول کر لیے ہیں۔ وہ سفید حویلی کے چاروں اطراف میں پھیلی روش پر جاگنگ کر رہا تھا جب کان میں لگے آلے میں یہ آواز پڑی۔ وقت کی گردشوں نے اپنے مدار بدل لیے، وہ ساکت ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے آلے قتل بھی جمع کروا دیے اور اس کے پاس… وہ کچھ کہہ رہا تھا جو اسمند کو سنائی نہ دیا۔ آواز زوں زوں میں تبدیل ہو گئی، غیر شناسا، ناقابل رسائی۔ سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تھانے نہیں آئی، یہ سب میری رہائش گاہ پر ہوا ہے۔ کیا میں کسی اور کو بتاؤں؟ اسے تھانے لے جاؤں یا پھر… آج سے مستفسر تھا۔ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، تمہارے منہ سے بھاپ بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ اسمند کے حلق سے پھٹی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ میرے آنے تک میڈیا کو کوئی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف اس نے بغیر کسی تردد کے احکام پر سر تسلیم خم کیا۔ اگلی حکومت اسفندیار انصاری کی تھی۔ وہ اس وقت اس کے جوتے تک زبان سے چاٹنے کو تیار تھا۔ وہ تیز تیز گام بھرتا گاڑی کی جانب بھاگا، اس کے چہرے پر متوحش تاثر تھا۔ ابھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا کہ اس کی ماں اس کے قریب آ کر رکی۔ آج روبینہ انصاری کی آنکھوں میں ملال پرت در پرت تھا۔ آج وہ آنکھیں حزن و رنج کی علم بردار تھیں۔ آج ان میں کوئی تنبیہ بھی تھی۔ مت جاؤ۔ اسمند کی آنکھیں الجھن سے چھوٹی ہوئیں۔ اس نے غیر یقینی سے اپنی کلائی پر اس بوڑھی عورت کا لرزتا لمس محسوس کیا۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے لباس میں وہ پژمردہ دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ تمہارے خلاف ہیں ایس پی، سازشیں ہو رہی ہیں، آج مت جاؤ۔ کوئی دھمکی ہے؟ وہ ٹھٹکا، الجھا۔ التجا ہے۔ اسمند چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کرب زدہ سا ہنسا۔
آپ نے مجھ سے کبھی التجائیں نہیں کی اماں، مجھے علم ہی نہیں التجاؤں پر کیسا رد عمل دیا جاتا ہے۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں؟ عصمت نے محض نگاہیں اٹھائیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یاد مت دلائیں اماں، اب بھی تکلیف اٹھتی ہے۔ کوئی انتقام کیوں نہیں لیا؟ لوں گا، ایک دن آپ کو زیر کروں گا، پھر ہر انتقام لوں گا۔ وہ ایک لمحے کو بھی نہ گھبرایا، روبینہ آزردگی سے اسے تکتی رہ گئی۔ وہ سیاسی خون تھا، غیر اعتبار، کاذب اور دغا باز، مگر وہ خون بھی تو تھا۔ کیوں اس کی بے اعتباری کھب رہی تھی؟ کیوں اس کی دغا بازی توڑ رہی تھی؟ کیوں اس بے اعتباری پر بھی اعتبار کرنے کو جی چاہ رہا تھا؟ میں ماں ہوں تمہاری، میں بھی ثابت کروں گا کہ آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اس نے گلائی سے وہ لمس ہٹایا، انداز میں سرد مہری تھی۔ اب بھی روکنا چاہتی ہیں؟ اگر تمہیں مفادات اور بقا کے درمیان کسی کو چننا پڑے تو کسے چنو گے؟ جب اس روز بابا نے میرا استحصال کیا تھا تب آپ نے وفات چنا یا مجھے؟ وہ زبان سے نہ کہہ سکی، جواب البتہ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ آپ مجھے نہ چنیں، میں آپ کو دغا دینے لگوں یا پھر ابا اپنے مفادات کے لیے آپ کو اور مجھے استعمال کریں، اس تمام دورائے میں مجھے آپ کو حیران ہونے کا اختیار نہیں، کیونکہ ہمارے خون میں سرخ رنگ کے ساتھ سیاست بھی ہے۔ یہ خون ہے، اس کے اثرات کائنات کی کوئی سائنس نہیں بدل سکتی۔ ہم اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح مریں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کا کندھا بے حد محبت اور شدت سے تھپتھپایا۔ تم درست کہتے ہو، جال سازی ہمارے خون میں ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا اسپند، میں نے تمہارے لیے کوششیں کی تھیں۔ اسپند نے کچھ کہنے کو لب کھولے جب اس کا موبائل تھرتھرایا۔ افسر کی جانب سے پیغام تھا۔ سر، خبر وائرل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے، آپ کب تک آئیں گے؟ اس کے آس پاس بے تحاشا شور تھا، لوگ تھے، آوازیں تھیں۔ اس لڑکی نے اپنا نام رابعہ پرویز بتایا ہے، کوئی جوہر 40 کی سروائیور۔ اسمند کی ساری دنیا گول گول گھومنے لگی۔ رابعہ پرویز، جوہر 40، سروائیور؟ اس کا سانس پل بھر کو رک گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ رابعہ پرویز؟ اسے اس کی اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ سٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی یا پھسل رہی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ اس کا دماغ زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جس روش سے گاڑی گزار کر لے گیا تھا، اس کی ماں اب تک وہیں کھڑی تھی، آنکھیں ایک نقطے پر ساکت، لب ہلکے سوا۔ کوئی محافظ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میڈم، کیا ہم اسمند صاحب کے پیچھے جائیں؟ اس نے خالی خالی نظروں سے محافظ کو دیکھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ بھاگے، جائے، بیٹا بچائے، سیاست پھر سہی، مگر جمے ہوئے لوتھڑے کا پگھلنا بے حد مشکل تھا۔ اس نے منع کیا، کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ عوام سے جھوٹ بولتی زبان اس قدر فراواں تھی کہ اسے اب دقت ہی نہ ہوئی۔ اسے کچھ وقت اکیلے میں چاہیے، کوئی نہیں جائے گا۔ سب سن چکے تھے، سب کو بھلا کیا؟ وہ آج رات تک واپس آئے گا، اسے اکیلے میں کچھ وقت چاہیے۔ ملازمت کے کچھ گھنٹے سکون سے گزریں تو کسے ارزاں گزرتا ہے؟ روش کے پار تکتی عورت کا وجود ہنوز آندھیوں کی زد میں تھا۔ دل میں کوئی وقفے وقفے سے برچھی گھسیڑ رہا تھا اور وہ ساکت تھی، خاموش، بے حد خالی۔ دل کے مسئلوں اور ذہنی عارضوں کو شے دینے والی چیز جانتی ہو کیا ہے؟ کیا؟ ذہانت، مزاحمت۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک ابھری۔ اس معاشرے میں جب مرد پر الزام لگتا ہے تو اول گواہی نہیں، فیصلہ آتا ہے۔ ہر فرد، ہر آنکھ اسے مجرم ٹھہرا چکی ہوتی ہے۔ عالمگیر، یمن اور سہراب نے ایک عمر لگا دی تھی، اب یہ ان کا وقت تھا۔ انہیں کرمنل کہا گیا تو اب وہ بن کر دکھا رہے تھے۔ انہیں قانون توڑنے والا کہا گیا تو اب وہ واقعی توڑ رہے تھے۔ لال یمن کے مردوں نے اس معاشرے میں بقا کے لیے بھاری قیمتیں ادا کی تھیں، یہ وصولی کا وقت تھا۔ پیچھے تو اسلان یمن بھی نہیں رہا۔ بنفشہ نے طنز کیا، اینی تھنگ فار بلڈ۔ وہ اسے پورے 2 برس بعد دیکھ رہا تھا۔ رابعہ پرویز اس کے عین سامنے کھڑی تھی، سانس لیتی ہوئی حیات عورت۔ اسمند اور اس کے درمیان کھڑکی سے آتی دھوپ تھی، کیا محض دھوپ ہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، اب وہ دونوں روبرو تھے۔ اسمند بے یقین تھا، وہ سانس لیے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے مخلص عورت، بہترین ساتھی، بہن، بھائی، سب۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رابعہ کے کندھوں پر رکھے، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ اسے اپنی آواز بمشکل سنائی دی۔ تم زندہ ہو رابی؟
کیا تم واقعی زندہ ہو؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کر یقین کر لینا چاہتا تھا، اس کی آنکھیں ہنوز بے یقین تھیں۔ رابعہ کی آنکھوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، وہ عرصے بعد اسے دیکھ کر رو رہی تھی، عرصے بعد دل چاہا تھا سب کہہ دے، سب کچھ۔ تم اتنا وقت کہاں تھی رابی؟ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، میں نے اور لیلا نے تمہاری یاد میں کتنی راتیں۔ وہ کہتے کہتے رکا، لیلا کے ذکر پر دل کٹ گیا۔ رابعہ گردن جھکائے روئے جا رہی تھی۔ لیلا مر گئی ہے رابی؟ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا، اب خاموش کمرے میں وہ بلند آواز سے رو رہی تھی۔ اسمن کے آنسو خاموش تھے، اس نے اس لمحے کو نہیں سوچا تھا۔ وہ تینوں تو خوش تھے، ٹھیک تھے، اب یہ سب کیوں؟ میں نے اپنے دونوں دوستوں کو کھو دیا، یہ ماہ، یہ ہفتے، یہ ایام، یہ کٹھن تھے۔ کیا تمہیں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ تم کیوں واپس نہیں آئی؟ تم نے ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا؟ اس نے رابعہ کے کندھے کچھ سختی سے جھنجھوڑے، آواز بلند ہوئی۔ میں دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا تھا، میں تمہارے لیے ہر کسی سے لڑ سکتا تھا، پھر تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ کیا میں تمہارے لیے اتنا بے اعتبار ہو گیا تھا؟ میں ڈر گئی تھی اسپی، وہ انہی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ کسی اور کی گناہ اپنے سر کیوں لے رہی ہو؟ رابعہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اس قید سے تھک چکی ہوں، مجھے اب آزادی چاہیے تھی۔ میری موت کا معمہ اس قدر شدید تھا کہ لوگ میری زندگی کو قبول کر نہیں پاتے، مگر اب کریں گے، چاہے میں اس دنیا میں ایک ولن کی حیثیت سے جانی جاؤں گی، مگر میری ایک حیثیت تو ہوگی نا۔ یمن تمہیں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ بھونچ کر رہ گئی۔ اسمند اسے پڑھ رہا تھا یا باطل کو، وہ اندازہ نہیں کر سکی۔ میں جانتا تھا وہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے، میں اس پر غصہ نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تمہاری واپسی میرے لیے ہر شے پر بھاری ہے۔ اس نے رابعہ کا ہاتھ تھاما۔ تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب کو دیکھ لوں گا، یہ یمن، بنگش، تم دیکھنا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پردوں کے درمیان سرسراہٹ ہوئی اور کوئی دبے قدموں باہر نکل کر تیزی سے اس کی طرف آیا، اور ابھی اسپن مڑتا کہ اس کے سر کی پشت پر وار کیا گیا۔ اسپن کے رہا، رابعہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، ابھی وہ پلٹ کر وار کرتا کہ اس کے عقب میں کھڑے شخص نے اس کے داہنے رخ پر وار کیا۔ وہ تیورا کر گرا، دماغ سنسنا اٹھا۔ درست کہا، ڈرنے کی نہیں، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت تھی۔ اسنان شجاع یمن اپنے تمام تر اندازوں کی درستگی پر محظوظ اور اپنے دونوں چچاؤں کے غلط ہونے پر خوش تھا۔ ہر جذبے سے بڑھ کر ایک جذبہ غالب تھا، اس کی یہ جرأت کہ یہ میرے خاندان کے دو مردوں کو استعمال کرے۔ اسمن کی رفتہ رفتہ بند ہوتی آنکھیں ان دونوں پر جمی تھیں، وہ ان دونوں سے وفادار رہا تھا ہمیشہ، پھر یہ بیچ راہ میں فریب کیوں؟ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے آخری بار اگر کسی کو امید سے دیکھا تو وہ رابعہ تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان بٹوین مجھے فلو ہو گیا ہے اور میں بہت 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 مشکل سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ میں کیسے آواز ایک دم سے چینج ہو گئی ہے ان ایپیسوڈز کے درمیان میں ہی۔ ہاں، تو کیا کہہ رہی تھی میں، فلو کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندر اندر بخار بھی ہے نا، تو سانس بھی بہت چڑھ رہی ہے۔ اچھا، مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی یہ ماضی کون سا ہے؟ اچھا، ابھی انہوں نے نا وہ جو تھوڑا تھوڑا جو بولڈ دکھاتے ہیں فونٹ، وہ جس میں وہ اسپن کو پکڑ رہے ہیں اور اسپن کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، وہ کہتا ہے مجھے یہ قدرت اشارہ دیتی ہے، وہ کوئی فیوچر ہے اور اس کو کیسے پکڑا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ سارا قصہ بہت ہی والے کسی فیوچر میں یہ اسلان اور بنفشہ اپنے ہنی مون پہ گئے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ بات ہے۔ اور ان کی گیم کون سی ہے؟ پہلے انہوں نے اسپن سے کہا کہ تم شاویر سے بات کرو یہ سیاہی والے کام کے لیے نا، اور یہ اسپن کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے نا شاویر کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسپن کہتا ہے اوکے، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، تو وہ شاویر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تم یہ میرا جو کام ہے میرے پیسے کو ڈبل کرو اور تم مجھے پسند ہو، یہ وہ۔ شاویر کہتا ہے اوکے، پھر سہراب اوکے نہیں کہتا، کہتا ہے میں سوچوں گا۔ پھر سہراب جاتا ہے شاویر کے پاس، کہتا ہے رابعہ تو زندہ ہے، میں تو تم لوگوں کو پھنسا دوں گا، تو تم میرا کام کرو ورنہ میں پھنسا دوں گا۔ وہ کہتا ہے کون سا کام؟ وہ کہتا ہے کہ تمکنت اور روبینہ کو اندر ڈلواتے ہیں، تم بچ جاؤ ورنہ تم تینوں کو میں پھنسا دوں گا۔ تو شاویر کہتا ہے کہ اوکے۔ پھر شاویر تمکنت سے رابطہ کرتا ہے، روبینہ سے رابطہ کرتا ہے، روبینہ سے کہتا ہے کہ
آپ نا ایسے کرو، سہراب کو نا اسپن جو ہے وہ سہراب کے حوالے کر دو، ورنہ نا وہ اور میں تمکنت کو اس کے حوالے کرتا ہوں اور ہم دونوں بچ جائیں گے۔ اور ربینہ سہراب کے پاس آتی ہے کہ تم ایسا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو وہ اسے غصہ آتا ہے کہ تم میرے بیٹوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر یہ بات ہے، اور وہ پھر اسپن کی جو سیکیورٹی ہے وہ ربینہ ہٹوا دیتی ہے، اور وہ انہوں نے اب اسپن کو پکڑ لیا ہے۔ رابعہ سہراب لوگوں کی ٹیم کے ساتھ مل گئی ہے۔ رابعہ کو جب پتہ چلا ہے کہ اسپن پریویلیج کلر ہے، حالانکہ اس کا دوست ہے، لیکن پھر بھی اسے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، تو وہ ان کی ہیلپ کر رہی ہے اس کو پکڑوانے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی چیز ہو رہی ہے نا، میں کلیئر ہوں؟ اور یہ ساری آپس میں کوئی پلاننگ ہے اسلان کی، اور یہ مل کے نا کس طریقے سے شاویر کو جکڑ رہے ہیں، اس کو کسی بہت برے کام میں پھنسائیں گی، مجھے یہ لگتا ہے۔ بہت عرصے سے تمکنت نہیں آ رہی، حالانکہ تمکنت کو جب پتہ چلا اس کا بیٹا زندہ تھا تو اس کا کوئی سین ہونا چاہیے تھا شاویر کے ساتھ۔ اینی وے اسلان کے لیے میں خوش ہوں کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور آرا کا بھی دل ہلکا ہو رہا ہے، وہ بھی باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اور یہی صحیح سین ہے نا، گیم ہے نا، میں ٹھیک ہوں نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ اس چیپٹر کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھے دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔